فطرت کی خصوصیات بیان کر رہے تھے کہ فطرت ایک ایسی خلقت ہے جو خالق کائنات نے انسان کو دی، اور فطرت کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے اندر تمام کمالات ہیں، لیکن بالقوہ بالفعل کوئی کمال خالق کائنات نے نہیں دیا ہے، بلکہ کمال کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب جب کمالات کی دنیا میں آئے گا، ان کو حاصل کرے گا، تو جو کچھ حاصل کرے گا وہی اس کی حقیقت بنتی رہے گی اور وہی اس کی ذات کو تشکیل دے گا۔ فطرت کے مراتب، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خصوصیات کا بھی نام دیں تو فرق نہیں کرتا، لیکن فطرت ایک عنوان کلی ہے، اس کے ذیلی شعبے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذیلی شعبوں کے مختلف نام ہیں۔ اب اسی لیے کبھی فطرت کی تعبیر کی جاتی ہے، کبھی نفس انسانی کہا جاتا ہے، کبھی عقل انسانی سے تعبیر کرتے ہیں، اور کبھی فؤاد، کبھی قلب، کبھی روح، اور کبھی صدر جس کی جمع صدور ہے۔ عرض ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ وہ پہلا شعبہ بنام نفس انسانی، اور یہ تعبیریں قرآن میں متعدد مرتبہ استعمال ہوئی ہیں۔ اب فقط اسی کلمے کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، بہت زیادہ قرآن کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، نفس کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ کیا؟ ما قدمت لغد، غد مستقبل، کل آنے والے کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ غد کو غد کہتے ہیں اسی لیے کہ جب تاریکی چھٹتی ہے اور روشنی ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کوئی چیز، اس کو عربی میں غدات کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے مانا کیا غدات یعنی صبح۔ صبح کیا ہے؟ لازم المعنی ہے۔ غدات یعنی جہاں پہ ایک ظلمت، ایک حجاب، ایک تاریکی چھٹتی ہے، اس تاریکی کے چھٹنے کے بعد جب روشنی ظاہر ہوتی ہے، اس کو غدات کہتے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، نفس کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کیا؟ ما قدمت لغد، کہ اس نفس نے غد کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تقدیم کیا ہے، کیا آگے اس نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن نفس پائے گا کس چیز کو؟ جو کچھ اس نے انجام دیا ہوگا اور جو کچھ اس نے روانہ کیا ہوگا آگے غد کے لیے، محضرا، حاضر پائے گا، سامنے پائے گا۔ چونکہ جو کچھ آپ کریں گے یا نفس انجام دے گا، یہی کچھ قیامت کے دن ہمارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ وہ آیات بہت زیادہ ہیں، خود اسی کلمے کو آپ لکھ کر سرچ کریں گے تو آیات متعدد ہیں، اور یہیں سے تھوڑا سا ایک وہ مطالعاتی سیر کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے خلق کیا ہے۔ اب یہ قیودات جب اضافہ ہوتی رہتی ہیں تو ان کا مطلب کوئی پیچھے ایک حقیقت ہے، جس حقیقت کو خالق کائنات بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ ان آیات کو ایک مطالعہ کیجئے گا، لیکن بحث سے ہم ہٹے نہیں، فقط اس بحث کا رخ پہلا شعبہ اس فطرت کا، جو فطری مخلوق خدا نے خلق کی، سب سے پہلی چیز جو اس فطرت کو عطا کی، یا سب سے پہلا شعبہ جو اس کو ملا، اس کا نام کیا ہے؟ نفس۔ وہ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس وہی فطرت ہی ہے، نفس وہی خلقت ہے، روحانی ہے، وہی فیض الہی ہے، وہی وجود نوری ہے، وہی وجود مجرد ہے کہ جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے۔ تو پھر نفس کی تعبیر کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ نفس کا کام ہوتا ہے تدبیر کرنا۔ نفس ہوتی ہے
مدبر اب ہوتا ہے یا ہوتی ہے نہیں معلوم، وہ بھلے اردو میں ہوتا ہے لیکن عربی میں مؤنث ہے، اسی لیے ما قدمت لغدن۔ بہرحال خوب اس بدن کو چلانے کی ضرورت ہے اور بدن کو تدبیر کی ضرورت ہے۔ جسم کی اگر تدبیر نہ ہوئی تو یہ ضائع ہو جائے گا، اور تدبیر کا معنی بھی اگر ذہن میں ہو آداب فہم قرآن میں عرض کیا تھا کہ ایک چیز کو ایک خاص نظام اور سسٹم کے تحت چلا کر اس کو منزل مقصود تک پہنچانا، جس کا معاد سے تعلق، بھلے نتیجہ معاد، وہ درست وہ تدبر تھا۔ جی جی وہ تدبیر کیا ہے؟ ہاں تدبیر یعنی ایک چیز کو صحیح سے چلانا ہے جی جی ایک خاص سسٹم اور نظام کے تحت تاکہ یہ چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ اسی لیے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کو چلانے کے لیے سسٹم کی ضرورت ہے، تدبیر کی ضرورت ہے، نظام کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے۔ اجتماع کو چلانا ہو، اجتماع بھی تدبیر کے سائے میں بڑھے گا۔ معیشت چلانی ہو تدبیر کے سائے میں، فردی زندگی ہوگی وہ بھی تدبیر کے سائے میں۔ تدبیر کا معنی کیا ہوا ہے؟ ایک چیز کو ایک خاص نظام کے تحت اس کو انجام تک پہنچانا، یہ تدبیر کہلاتا ہے۔ یہاں سے آئے کہ بدن انسانی، جسم انسانی ایک مرحلے تک خالق کائنات لے کر آتا ہے کہ جو مراتب اور مراحل سورہ مبارکہ مومنون میں عرض کیے تھے کہ تراب سے چل کر ثم کسونا العظام لحمہ کی منزل تک خالق کائنات خود لے کر آئے گا، اور پھر ثم انشأناه خلقا آخر وہاں پہ فطرت دے گا۔ اس فطرت کے بعد کیا کرو گے؟ کہ اس کے بعد اس جسم کو، اس بدن کو تدبیر کے سائے میں منزل مقصود تک تم پہنچاؤ گے۔ اگر اس تدبیر سے آپ نے اس جسم کو پہنچا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم منزل مقصود کو پہنچ گیا ہے۔ اور جس طرح کہ پہلے عرض کیا تھا کہ یہی جسم فطرت کے لیے بنتا ہے مرکب، اور مرکب کا کام کیا ہوتا ہے؟ راکب کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ یہی جو راکب اس مرکب کے سائے میں منزل مقصود تک پہنچے گا تو اس مرکب کو مہار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مہار کر لیا، لگام دے دی تو یہ راکب کو منزل مقصود تک پہنچائے گا جہاں پہ راکب جانا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کی زمام اس کے ہاتھ پر ڈال دی، اس پہ چھوڑ دیا تو پھر کیا کرے گا؟ کہ یہ پھر تمہیں وہیں لے جائے گا جہاں اس کا اپنا دل چاہے گا۔ بس راکب کو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے تدبیر کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ تدبیر اور نظام اور سسٹم اس کے تحت یہ کہیں جا کر پہنچے گا، تو جو طاقت اس بدن کی تدبیر میں مصروف ہوتی ہے، تدبیر کر لی ہوتی نا، کیا کرتی؟ وہ اس بدن کو کہتی کہ یہاں پہ آنکھیں بند کر لو، دستور وہ دیتی ہے نا، اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، کہا یہاں آنکھیں کھول لو۔ وہ کہیں پہ کہتا ہے یہ بات سنو، کہیں کہتا ہے یہ بات نہ سنو۔ بس اوقات انسان محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس مدبر کا حکم نہیں آیا ہوتا اس لیے سنائی نہیں دیتا۔ کہتے بھی ہیں نا کہ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، آوازیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ کیوں توجہ نہیں ہوتی؟ کہ اس لیے کہ ابھی تک مدبر نے حکم نہیں دیا ہے کہ اس بات کو سنو۔ بس وہ مدبر جب حکم دیتا ہے یہ سنتا ہے، مدبر جب حکم دیتا ہے یہ دیکھتا ہے، مدبر جب حکم دیتا ہے یہ حرکت کرتا ہے۔ بس وہ مدبر جو اس بدن کو چلا رہا ہوتا ہے، اس کی تدبیر کر رہا ہوتا ہے، اس تدبیر کے سائے میں اس فطرت کو کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ بس نفس کیا ہے؟ فطرت کا ہی شعبہ ہے، لیکن اس شعبے کا نام نفس کیوں پڑتا ہے؟ اس وجہ سے نفس کہتے ہیں کہ چونکہ فعلاً یہ بدن کی تدبیر میں مصروف ہے، اور جس دن بدن کی تدبیر سے یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ نفس نہیں ہوگا، نام پھر اس کا کچھ اور ہوگا۔
اسی لیے خالق کائنات نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو نظام تدبیری ہے نفس کا بدن کے ساتھ، یہ رابطہ موت کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی خوبصورت آیت ہے، قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ ہر نفس کیا کرے گا؟ موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا، موت کو چکھے گا، کیونکہ ذائقہ خود چکھنے کو کہتے ہیں۔ یہ اردو میں ہماری مشکل ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جی پہلے ذائق چکھنے والے کو کہتے ہیں، اور یہ ذائقہ کس کی صفت ہے؟ نفس کی۔ نفس ذائق ہے، نفس چکھنے والا ہے، اور موت کیا ہے؟ مذوق ہے، جس کو چکھا جائے گا۔ وہ قانون کیا ہے ذائق اور مذوق کا؟ وہ قانون یہ ہے کہ جو ذائق ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جو مذوق ہوتا ہے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اور عموماً آپ گھر میں جب کھانا بنا رہے ہوں اور کھانا آپ کا ٹیسٹی ہے یا نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کھانا آپ ہاتھ پہ رکھ کر ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، چکھتے ہیں۔ وہ چکھنے کے بعد زبان سے آپ نے کیا کیا؟ ذائقہ آپ نے معلوم کرنا چاہا، تو جو تھوڑا سا آپ نے کھانا اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے زبان کے ذریعے گلے سے نیچے اتار دیا تو زبان نے چکھا ہے، کھانا چکھا گیا ہے۔ کون سی چیز باقی ہے؟ کون سی چیز فنا ہو گئی ہے؟ کھانا ختم ہو گیا، زبان باقی ہے۔ پس ذائق ہمیشہ باقی رہتا ہے، مذوق ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن اس حقیقت کو اجاگر کر رہا ہے کہ موت کو نیستی نہ سمجھنا۔ کیوں؟ موت کو نفس مار دیتا ہے، کیونکہ موت مذوق واقع ہوتی ہے، اور وہ جو نفس ہے وہ ذائق ہے، وہ باقی رہے گا۔ خوب اگر اسی آیت پہ غور کر لیا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ جو ذائق ہے وہ باقی رہے گا اور جو مذوق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پس موت انسان کو نہیں مارتی، انسان موت کو مار کر کہیں منتقل ہو جاتا ہے، ابدی سفر شروع کر دیتا ہے۔ ہو کل نفس ذائقۃ الموت، کہا یہ جبری ہے، قہری ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ بلے موت کو جو چکھنا ہے کس طرح سے آگا؟ اب وہی ہے، نظام تدبیر میں ہر انسان اپنی اپنی موت تیار کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ عموماً خوابگاہوں میں ہوتا ہے، جب مجرد طالب علم رہتے ہیں تو تجرد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ظاہر باریاں لگی ہوتی ہیں کھانا بنانے کی، وہ ایک درس پہ گیا ہوا ہے تو دوسرا آ کر کھانا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جیسا وہ کھانا تیار کرتا ہے اتنی زحمت کر کے، گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا کے، شام کو جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو اب جو بھی کھانا ہوگا جو بن چکا ہے وہ کھانا پڑے گا۔ ٹیسٹی ہے تو بھی کھاؤ، ٹیسٹی نہیں ہے تو بھی کھاؤ، نمک کم ہے تو بھی کھاؤ، زیادہ ہے تو بھی کھاؤ، بالآخر یہی ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ نفس بدن کی تدبیر کس لیے کرتا ہے کہ ہر نفس اپنے بدن کے اعتبار سے اپنی اپنی موت کو آمادہ کر رہا ہے، موت کو تیار کر رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں موت کا جام تیار کر رہے ہیں اس محدود زندگی میں، اور یہ جام آپ کو پینا پڑے گا، چارہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ کوئی فرد اس سے مستثنا نہیں ہے۔ یہ موت آپ نے تیار کی، وہ کیسی تیار کی؟ وہ جیسی تیار کی پیو۔ اسی لیے کہا کہ اگر یہ زندگی جاہلانہ ہے تو موت کا جام جاہلانہ تیار کیا ہے، اور اگر یہ زندگی عارفانہ ہے تو موت بھی عارفانہ جام ہے۔ اگر زندگی زہریلی ہے موت کا جام بھی زہریلا ہے، اور اگر زندگی شیرین ہے موت کا جام بھی شیرین ہے۔ جو کچھ تیار کیا ہے کا ذائق بنو، چکھو۔ اب جب چکھنا ہے تو پھر ہوگا کیا؟ جب چکھیں گے تو اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ مثال عرض کروں، مثلا 2 بچے ہیں، دونوں کو والدین نے سرمایہ دیا، سرمایہ دے کے کہا کہ وقت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، جاؤ دکان سے چیزیں خرید کے اپنے لیے ایک جام تیار کرو، ایک محلول، ایک جوس جو بھی ہے اس کو تیار کرو۔ ایک بچہ گیا، اس نے دودھ خریدا،
شہد خریدا اور آپ فرض کریں کہ روح افزا جو انتہائی لذیذ ہے، جس کو پیتے ہوئے وہ لذت محسوس کرتا ہے انسان، وہ لیا، ساتھ میں آب گلاب بھی ڈال لیا، خوب ان ساری چیزوں کو خرید کر لے آیا، سرمایہ دے دیا۔ سرمایہ دینے کے بعد جب گھر آیا تو اس سے اس نے ایک شربت تیار کیا، دودھ، روح افزا، شہد، آب گلاب۔ اب یہ جب محلول بنے گا اور شام کے وقت جب پیاس لگے گی کتنی لذت سے پیے گا۔ بھلے پتہ چل رہا ہے وہ جب تھکا ہوا بھی ہو آدمی اور سارا دن بھی گزرا ہو پیاس میں، اور جام بھی ایسا تیار کیا ہو جو کاملاً اس کی طبیعت کے ساتھ سازگار ہو، پیتے ہوئے لذت محسوس کرے گا یا نہیں؟ خوب دوسرے بچے کو فرض کریں کہ یار دکان پہ زہر خریدی، زہر کے بعد کچھ نجاستیں لے لیں، نجاستوں کے بعد کچھ غلاظتیں لے لیں، اور ان نجاستوں غلاظتوں زہریلے مواد کو اکٹھا کر کے جب گھر میں لے کے آیا، جام تیار کیا، شدید پیاس لگی ہوئی تھی، شام کا وقت ہوا، کہا پیو، چارہ نہیں ہے۔ خوب اب پیتے ہوئے کا جان نکل رہی ہے، کا نکل جائے گی لیکن پینا ہے، کیوں؟ چونکہ خود تیار کیا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے اس فلسفے کا کہ جب کہا جاتا ہے کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو بہجت و سرور میں گم ہو جاتا ہے، یعنی موت اس کے لیے فرحت آور ہوتی ہے، لذت آور ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ موت کا جام اتنا شیرین تیار کیا تھا، جس میں مودت اہل بیت تھی، جس میں اطاعت الہی تھی، جس میں شریعت پہ عمل تھا۔ اس کے نتیجے میں جو جام تیار ہوا ہے، پیتے ہوئے لذت و فرحت و سرور و مسرت کا شکار ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بدن کیسے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا۔ لیکن ادھر سے اس کو فرض کریں کہ جس نے ساری زندگی اپنی امامت سے روگردانی میں گزاری، شریعت سے منہ موڑ لیا، خدا کے سامنے جھکا نہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی ہے، وہ یہ سارا جام تیار کر رہا ہے اپنی زندگی کا۔ خوب جب اسرائیل آیا کہا یہ پیو جو تم نے خود تیار کیا ہے، کیوں؟ چونکہ قانون ہے خدا کا، کل نفس ذائقۃ الموت، چکھنا ہے تمہیں، وہ چکھو، وہ چکھتے ہوئے کیا ہوگا؟ وہ کہا جان نکل جائے گی، کہا جان نکل نہیں جائے گی، کیوں؟ چونکہ تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ خوب یہ کیا ہے؟ اور یہ سخت ترین عذاب ہے انسان کے لیے، کہ یہ نہ مرے گا، کیوں؟ چونکہ بقا کے لیے خلق ہوا ہے، ولا يحيا، وہ حیات بھی نہیں ہے، کیوں؟ حیات ہوتی وہ ہے جس کے اندر طیب عیش ہو، جس کے اندر مسرت ہو، جس کے اندر خوشی ہو، جس کے اندر سرور ہو۔ خوب سرور ادھر سے ہے نہیں، جب سرور نہیں ہے اور ادھر سے مجبور بھی پینے پہ، اسی لیے خالق کائنات نے دونوں اوصاف ذکر کیے، ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ وہ جہنم میں پہنچ کر کیا ہوگا؟ نہ یہ حیات سے برخوردار ہے اور نہ ہی موت سے برخوردار ہے۔ موت کیوں نہیں آئے گی؟ کہا خلقتم للبقاء، موت اس لیے نہیں آئے گی۔ خوب حیات کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حیات کا معنی کیا ہے؟ وہ کہ جس کے اندر مسرت ہو، جس کے اندر لذت ہو، جبکہ اس کے اندر لذت نہیں ہے۔ وہ پس کل نفس ذائقۃ الموت میں، پس نفس کا کام ہے تدبیر کرنا اس بدن کی، اس بدن کو پہنچانا ہے کسی منزل پہ۔ اب وہ منزل جہاں پہ اس کو پہنچائے گا، وہ منزل اس کا مقصد بن جائے گا۔ اب راستے اس کے سامنے جس راز کیا تھا کہ فطری مخلوق کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، انحطاط کا راستہ بھی ہے، کمال کا راستہ بھی ہے۔ فطرت جب اس بدن کی تدبیر کرنے کے نتیجے میں نفس بنتی ہے تو نفس اس بدن کی دو طرح سے تدبیر کرتا ہے، یا اس کو انحطاط کی طرف لے جاتا ہے یا کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ جہاں بھی لے جائے گا بالآخر تدبیر کے نتیجے میں یہ پہنچے گا۔ بس نفس کیوں کہتے ہیں؟ نفس اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ فطرت اس جسم اور بدن کی تدبیر کرنے میں مصروف ہوتی ہے، اس وقت تک اس کا نام نفس ہے، اور جس دن یہ نفس اس تدبیر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، جسم کی تدبیر ختم، اس دن کے بعد اس کا نام پھر نفس نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ بات کی ہے، تعبیریں جب وہاں پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا۔ پس نفس کا کام کیا ہے؟ بدن کی تدبیر کرنا، اور تدبیر کا بھی معنی کیا کہ اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ وہ تدبیر جس قسم کی کریں گے، اس تدبیر کے نتیجے میں جو آپ کو ہدف مقصد ملے گا، آپ کی حقیقت وہی ہوگی۔ بس نفس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بدن کی تدبیر میں مصروف، دوسرے الفاظ میں یعنی جب تک فطرت جسم سے منسلک رہتی ہے،
اس اتصال کے نتیجے میں اسی فطرت کو ہم نفس کہتے ہیں۔ بس نفس کی تعبیر پتہ چل گیا کہ جب تک بدن کو یہ امر نہیں کر رہی ہوتی ہے، امر نہیں کرنے کے نتیجے میں جہاں جہاں اس بدن کے ذریعے وہ پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفس۔ اب اس کو روح نہیں کہتے ہیں، انشاءاللہ تعبیر جب اپنے مرحلے پہ آئے گی تو اس کو بعد میں عرض کریں گے۔ وہ پہلا مرحلہ اس کا کیا ہے؟ اس فطرت کو ہم نفس کہتے ہیں۔ وہ نفس کا پھر کام کیا ہے؟ تدبیر کرنا۔ تدبیر کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ وہ منزل مقصود تک جانا ہے اس کو۔ یہ نفس انسانی جو بدن کی تدبیر میں مصروف رہتی ہے، اس تدبیر کے نتیجے میں خود اس نفس کی 5 حالتیں قرآن نے ذکر کی ہیں کہ جب تدبیر کرتی ہے تو کس طرح سے تدبیر کرتی ہے؟ کیا ہے تدبیر کرنا اس کا کام، لیکن تدبیر کے نتیجے میں ہوتی کیا ہے؟ وہ اس کی 5 حالتیں وجود میں آتی ہیں، اور ان 5 حالتوں کے نتیجے میں بعض ہیں ممدوح اور بعض ہیں مذموم۔ خود سب سے پہلی حالت نفس کی جو مذموم ہے وہ کیا ہے؟ کہ جب یہ تدبیر بدن میں مصروف ہوتا ہے تو اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تدبیر کرنے کے نتیجے میں اضطراب کا شکار ہوتا ہے، یعنی اضطراب حاکم بن جاتا ہے نفس پر، اور اس اضطراب کے نتیجے میں جب یہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے تو تدبیر میں خلل آ جاتا ہے۔ خلل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ آپ نے عموماً اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھا ہوگا، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کاموں کو آپ انجام دینے کے لیے دو دل ہو جاتے ہیں۔ دو دل کا مطلب کیا؟ کروں یا نہ کروں، جاؤں یا نہ جاؤں، یہ چیز اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ پتہ چل رہا ہے کہ نفس کے اندر اضطراب کی کیفیت پائی جا رہی ہے، یعنی نفس ابھی فیصلہ کن حالت میں موجود نہیں ہے۔ جب فیصلہ کن حالت میں موجود نہ ہو، پتہ چلتا ہے کہ شک و تردید و ریب اس نفس کے اوپر حاکم بن گئی ہے، اور جب نفس شک، ریب اور تردید کا شکار ہو جاتا ہے تو فیصلہ کن حالت سے باہر آ جاتا ہے، یعنی فیصلہ نہیں کر پاتا، لہذا کوئی عمل بھی انسان سے سرزد نہیں ہوتا۔ عموماً آپ دیکھیں کہ جو شک میں مبتلا ہوتے ہیں، شکاک، وہ کوئی نتیجہ کن اور فیصلہ کن حالت میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ خوب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کہا جب تک شک کی منزل میں ہوگے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر پاؤ گے۔ بس نفس جب اضطراب کا شکار ہوتا ہے، اضطراب یعنی شک اور تردید حاکم ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اور شک اور تردید اور ریب کے نتیجے میں یہ کیا کر لیتا ہے؟ تدبیر کے اندر اضطراب اور تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی تدبیر کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ کیفیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہے یہ نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ السلام، بڑا خوبصورت جملہ ہے حضرت کا۔ امام فرماتے ہیں معاویہ کو کہ اے معاویہ، کہاں تو اور کہاں میں یقین کی اس منزل پہ فائز ہوں کہ لو کشف الغطاء لمزدت تو یقینا، اور تو امام نے فرمایا کہ تو شک میں ایسے مقام پہ نہیں ہے جس مقام پہ میں یقین پہ پہنچا ہوا ہوں، یعنی تیری زندگی ہمیشہ شک کے اندر پھنسی ہوئی ہے، فیصلہ کن حالت میں نہیں ہوتے ہو، یعنی تم ہمیشہ شک اور ریب اور تردید کا شکار ہو۔ وہ کس کی نسبت؟ معرفت الہی کی نسبت، توحید کی نسبت، رسالت کی نسبت، دین کی نسبت، اور وہ خود اس کے بعد کلمات شاہد ہیں اس بات پر، اور کتب بھری پڑی ہیں کہ جب یہ کلمہ سنتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، نقل کیا مورخین نے، کہا اس کی رگیں پھول جاتی تھیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو سب و شتم کہہ کے یہ خطاب کرتا تھا کہ یہ ہاشمی کہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے اپنا نام خدا کے ساتھ ذکر کروانا شروع کر دیا ہے، اور کہا میں جب تک زندہ ہوں میری کوشش یہی ہوگی کہ ذکر کو ختم کر کے رہوں۔ یہ کیا ہے؟ شک اور تردید اور ریب کا نتیجہ نہیں ہے تو اور کس کا ہے؟ اب شک اور تردید اور ریب کی زندگی میں انسان جو عمل انجام
دیتا ہے یا بجا لاتا ہے وہ اس انسان کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ آپ دیکھیں جب آپ خود بھی شک و تردید کی منزل میں ہوتے ہیں، آپ کام کرتے رہے نتیجہ ان کا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی۔ مثلا فرض کریں انسان جا رہا ہے درس میں، اور درس میں اس کا دل نہیں کر رہا ہے جاؤں یا نہ جاؤں، گھر سے باہر نکلتا ہے، تھوڑا سا چلتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ خوب اگر صبح سے شام تک یہ چلتا رہے، واپس آتا رہے، منزل مقصود کو پہنچے گا؟ حرکت بہت کر رہا ہے لیکن منزل مقصود نہیں مل رہی ہے۔ اس کے لیے دوسرا جملہ نہج البلاغہ میں حضرت امین علیہ السلام نے ذکر کیا، کہا جو نفس مضطربہ کا شکار ہوتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا چلتا بہت ہے وہ لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے معاویہ کے لیے دوسرا جملہ حضرت نے ذکر کیا، انکا لذہاب فی الطیر، چلتا بہت ہے تو، یعنی حرکت تیری ذاہب نہیں ہے، ذہاب ہے، لیکن چلتے کہاں ہو؟ ہمیشہ سرگردانی میں، یعنی کوئی منزل تیرے سامنے نہیں ہے، کوئی مقصد تیرے سامنے نہیں ہے، چلتا بہت ہے تو، لیکن چلنا تیرا اضطراب کے نتیجے میں، شک کے نتیجے میں۔ جب شک اور اضطراب کے نتیجے میں چلو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ چلو گے بہت، منزل نہیں ملے گی۔ اسی لیے بہت سے لوگ ہیں چلتے بہت ہیں لیکن منزل مقصود نہیں پاتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں چلتے بھی نہیں ہیں، منزل مقصود بھی پا لیتے ہیں۔ اب وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، کہا کہ یقین کی حالت میں سو جانا شک کی حالت میں عبادت کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ وہ جو عبادت کر رہا ہے نہیں پتا خدا ہے یا نہیں ہے، جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، ثواب ہے یا نہیں ہے، وہ بالآخر یہ کیوں ساری سختیاں ہیں؟ وہ عبادتوں پہ باتیں بھی کر رہا ہے، اور ادھر وہ کا مبدا پہ بھی یقین ہے، معاد پہ بھی یقین ہے، حساب و کتاب پہ بھی یقین ہے، تفکر کی زندگی کے اندر آ کر آرام سے سو جاتا ہے، کہا اس کا سونا اس سے کہیں بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سو کر اپنے مقصد کو پا رہا ہے اور وہ چل کر بھی اپنے مقصد سے دور ہو رہا ہے۔ خود نفس جب مضطربہ بنتا ہے تو اس کی خصوصیت کیا ہے کہ انسان چلتا بہت ہے لیکن منزل مقصود اس کو نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے منافقین کی ایک صفت بھی اسی عنوان سے ذکر کی ہے قرآن میں۔ یہ کیا ہے منافقین؟ خوب عموماً یہ چاہتے ہیں دونوں دھڑوں کو راضی رکھا جائے، منافق یہی ہوتا ہے نا، یعنی ادھر مومن ہے ادھر کافر ہے، خوب نہ یہ مومنوں کو ناراض کر رہے ہیں اور نہ ہی کافروں کو ناراض کرنا چاہ رہے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ۔ خوب خالق کائنات نے کیا کہا؟ لا الہ الا ولا الہ الا، یہ بدبخت کہیں کے نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، جو نہ ان کے ساتھ ہو نہ ان کے ساتھ ہو، بیچ میں وہ کیا ہو؟ منافق ہے۔ یا مثال اگر ملموس ذکر کرنا چاہیں، دو کشتیوں کا مسافر خوب نہ فقط کنارے تک نہیں پہنچتا بلکہ نابود ہو جاتا ہے۔ خود دو کشتیاں جو مخالف سمت میں چل رہی ہوں، ایک ٹانگ اس کی مشرق والی کشتی پہ ہو، دوسری ٹانگ مغرب والی پہ ہو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ خود تصور کریں، بھلے نہ یہ کہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، یہی نابود ہو جائے گا، دو نیم ہو جائے گا، اور دو نیم ہو کر ایسا نابود ہوگا کہ ایسی نابودی کسی کی قسمت میں نہیں ہے۔ بس یہ بدترین حالت ہے اضطراب کا، ہمیشہ اضطراب سے نکلو۔ خود جب اضطراب سے نکلو تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ اپنے شک کو دور کرو۔ البتہ شک مذموم نہیں ہے، شک پہلی سیڑھی ہے انسان کو حرکت میں لانے کے لیے۔ خوب اگر شک نہ ہوتا ارتقاء علمی نہ ہوتا، اگر شک کی خاصیت نہ ہوتی کبھی انسان علم کے میدان میں آگے نہ بڑھتا۔ خوب پہلے مرحلے میں انسان کو علم حاصل نہیں ہوتا، پہلی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے۔ لیکن اگر شک کو چیر کر آپ علم کی وادی میں پہنچ گئے، آپ کے لیے کمال بن جائے گا، راہ نجات مل جائے گی، صبح ہو جائے گی، غد ہو جائے گی، اور نورانیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے شک کو مشغلہ بنا لیا، شک میں رہے اور شک کو ہی اپنا لیا اور شک کو اپنے نفس کو مستولی کر دیا اور نفس کو اسی شک کا شکار بنا دیا ہمیشہ کے لیے، پھر کیا ہے کہ پھر تم چلو گے بہت لیکن تمہیں منزل نہیں ملے گی۔ بس پہلی حالت جو مذموم حالت ہے نفس کی، وہ کیا ہے؟ نفس مضطربہ۔ نفس مضطربہ جس کے اندر اضطراب ہو، یعنی جس کے اوپر حکومت شک کو ریب کی ہو، ہمیشہ تردید کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ نہ، اس تردید کی زندگی سے باہر آنا ہے، اس مذموم حالت سے باہر آنا ہے۔ جب اس مذموم حالت سے باہر آ جائیں گے پھر انشاءاللہ کمال کی طرف گامزن ہوں گے۔ یہ پہلی مذموم حالت ہے جس کو کہا جاتا ہے نفس مضطربہ، کہ البتہ قرآن نے نمونے
بہت زیادہ ذکر کیے، اور ان میں سے بارز ترین نمونہ منافقین کا ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ خوب یہ کیا ہے، یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کو راضی رکھا جائے، اور دونوں کو راضی رکھنے کے لیے پھر تگ و دو کرتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی نہ وہ راضی ہوتے ہیں نہ یہ راضی ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب انجام کی بات آئی تو خالق کائنات نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، انجام کے اعتبار سے یہ کفار سے بھی بدتر ہیں۔ واقعاً ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ کفار سے بدتر ہونا چاہیے۔ وہ بالآخر کفار کے سامنے ایک راستہ ہے اور وہ راستہ آسانی سے چل رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، دو کشتیوں کے سوار ہو کر اپنے آپ کو نابود کر رہے ہیں۔ دوسری حالت جو مذموم ہے وہ کیا ہے، وہ تسویل ہے۔ اگر پہلے عرض کیا ہے تو میں اعراض کر دوں اگر پہلے بیان نہیں ہوا۔ تسویل، خوب تسویل سین کے ساتھ، تسویل ہے کیا، جس کے عموماً ہوتا ہے نفس مسولہ، اور شیطان کا بھی ایک کام ہے تسویل کرنا۔ یعقوب کے بیٹوں نے یہ جی جی، خوب تسویل ہے کیا، ہاں تسویل یہ ہوتی ہے، عرض کیا تھا کہ بعض چیزیں ہیں فطری، اور فطرت میں کیا تھا کہ فطرت کمال طلب ہوتی ہے، جمال کی طالب ہوتی ہے، کمال کو طلب کرتی ہے یا نہیں، ایسے ہی تھا۔ خوب فطری امور یا فطری چیزیں یا فطری خصوصیات کیا تھی کہ جس کی فطرت سالم ہوگی ہمیشہ کمال کی طرف بڑھے گی۔ خوب اور آج کیا تھا کہ یہ فطرت کبھی نابود نہیں ہوتی۔ خوب جب فطرت نابود بھی نہیں ہوتی اور فطرت کے اندر کمال طلبی ہے بھی صحیح، تو جب تک نقص نقص رہے، باطل باطل رہے، شر شر رہے، برائی برائی رہے، فطرت کبھی بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لہذا آپ جا کر پورے معاشرے میں معاشرہ انسانی کے اندر آپ تلاش کر لیں، کوئی ایسا فرد تلاش کریں جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں باطل ہوں، میں باطل پرست ہوں۔ ایک فرد آپ دنیا کے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی کہے کہ میں باطل ہوں اور میں باطل پرست ہوں۔ کیوں نہیں کہے گا؟ کہ اس لیے کہ فطرت کی آواز ہے کہ عیب کو، شر کو، نقص کو، برائی کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ فطرت کا ربط کمال کے ساتھ ہے، فطرت کا ربط خیر کے ساتھ ہے، فطرت کا ربط کمال کے ساتھ ہے۔ پھر کبھی کبھی شیطان کام یہ کرتا ہے کہ اس نقص پر، اس شر پر، اس برائی پر خیر کا لباس چڑھا دیتا ہے، باطل پہ حق کا لبادہ اوڑھ دیتا ہے، اور جب حق کا لبادہ آتا ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہراً اچھی ہوتی ہے، محبوب ہو جاتی ہے۔ جب محبوب ہوتی ہے ظاہر کو دیکھ کر انسان لے لیتا ہے۔ اسی عمل کو عربی زبان میں تسویل کہا جاتا ہے۔ برائی کو اچھائی کا لباس دے کر کسی کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ قبول کر لے۔ اگر ظاہر دیکھیں تو بڑا اچھا ہے، لیکن اگر اس کا باطن دیکھو تو زہر آلود ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، خوب ظاہر اچھا ہو اور باطن زہر آلود ہو تو ظاہر کو اگر دیکھ کر لے رہا ہو تو لے کمال کو رہا ہے، لیکن اس کمال ظاہر کو دیکھ کر باطن کی طرف توجہ نہیں تھی۔ وہ جب باطن کی طرف توجہ نہیں، جب لے گا تو ہوگا کیا؟ وہ بھلے ظاہر کو دیکھے گا، لیکن جیسے اس کو لے گا اپنے وجود کا حصہ بنائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ نتیجہ واضح ہے، وہ جیسے ہی اپنے وجود کا حصہ بنائے گا اس کا باطن ظاہر ہوگا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے حضرت امین علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ دو طرح کے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کی آنکھیں ان کی عقل میں ہوتی ہیں، آنکھیں عقل میں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلے عقل سے ادراک کرتے ہیں پھر آنکھوں کا سہارا لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی عقول ان کی آنکھوں میں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف ظاہر کو دیکھ کر لے لیتے ہیں، عقل سے سوچتے نہیں ہیں۔ یہ دو قسم کے گروہ ہیں۔ وہ جو ظاہر بین ہیں، عقل سے کام نہیں لے رہا، کہا یہ مذموم ہے۔ اسی کے لیے کہا کہ ان کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، بس جس چیز کو دیکھیں گے چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ کے ہاتھ ڈال دے گا، اب نہیں پتہ چلے گا کہ یہ آگ ہے یا سونا ہے، وہ بس چونکہ چمک رہی بس اٹھا لو۔
لیکن وہ لوگ جن کی آنکھیں ان کی عقل میں ہوتی ہیں وہ باطن بین ہوتے ہیں، وہ ظاہر پہ اکتفا نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مومن کی صفات میں سے کہ المؤمن کیس، پہلے کلمہ عرض کر دوں کہ ہے کیا؟ کیس کاف کش والا ہے، کاف کراچی والا، کیس وہ قیس نہیں ہے کاف دو نقطی کے ساتھ، اور بعض لوگوں کو جھانسا ہوا ہے کہ یہ قیس کس سے ہے؟ کاف دو نقطی سے ہے، اور کہا کہ یہ تو قیاس سے ہے، اور پھر مومن قیاس باز ہوتا ہے، یعنی قیاس کرتا رہتا ہے، خوب یہ تو مضموم صفت ہے نا۔ وہ قاف جو دو نقطوں والا ہے اس کا معنی الگ ہے، کاف جو کش کے ساتھ ہے کراچی والا کیس، اس کا معنی ہوتا ہے زیرت، اسی ہوتا ہے قیاست، قیاست یعنی زیرکی۔ زیرک کون انسان ہوتا ہے؟ کہا جو جلدی دھوکے میں نہیں آتا ہے، سمجھتا ہے، یعنی باطن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جب باطن کو دیکھتا ہے تو وہ کیس ہوتا ہے۔ جو باطن کو نہیں دیکھ پا رہا ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر بین ہوتا ہے۔ وہ ظاہر بین کو کیا کہتے ہیں؟ ابلا۔ ابلا کون ہوتا ہے؟ سادہ، سادہ انسان، اور سادگی کے نتیجے میں مار بھی کھا جاتا ہے۔ وہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سادے ہوتے ہیں، یہ کون سے سادے ہیں؟ وہ جب دین کی بات ہے بڑے سادے بن جاتے ہیں، لیکن جب ان کی دنیا کی بات آئے سب سے زیرک یہی ہوتے ہیں۔ وہ عجیب بات ہے نہیں؟ یہ سادگی اور بلاہت بالآخر کہاں پہ ہونی چاہیے؟ دین کے معاملے میں آپ ان کو دیکھو تو ابلا ہیں، وہ بڑے سادے ہیں جی، لیکن جب دنیا کی بات آتی ہے وہ ان سے ماہر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ بس مومن کیس ہے، کیس یعنی ظاہر بین نہیں ہے، باطن بین ہے۔ اور نفس کی خصوصیت، کبھی یہ شیطانی صفت اس نفس پہ طاری ہو جاتی ہے۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ تسویل کرنا۔ اسی لیے قرآن کی اب تعبیریں جا کر دیکھیے گا کیا کہتا ہے، ایک کلمہ حسن عرضی ہوتا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ خود فطرت خدا کو تبدیل کریں گے۔ اس کے بعد میں لَأُزَيِّنَنَّهُ، زینت دوں گا۔ زینت دیا کس کو زینت دوں گا؟ اگر چیز پہلے سے ہی مزین ہے تو تم کیا زینت دو گے؟ یہ کلمہ بتاتا ہے زینت دوں گا کیا مطلب، یعنی چیز در واقع زینت سے خالی ہوگی، میں کیا کروں گا؟ میں اس کے اوپر زینت کا لباس اڑاؤں گا۔ جب زینت کا لباس اس کے اوپر آئے گا، اندر کیا ہوگا؟ زہر، اوپر کیا ہوگا؟ زینت کا لباس۔ ظاہر بین جو ہوگا فوراً دھوکے میں آ جائے گا، لیکن جو باطن بین ہوگا وہ کیا کہے گا؟ یا دنیا غری غیری قد طلقت کے ثلاثا لا رجعت فیہا، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، کیوں؟ میں ظاہر بین نہیں ہوں، میں تیرے اندر کی کیفیت سے آشنا ہوں، تیرے باطن کو میں دیکھ رہا ہوں۔ جو باطن کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دھوکے میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے شیطان نے بھی کہا کہ میں ان کے سامنے گناہوں کو اتنا زینت کے ساتھ پیش کروں گا کہ وہ زینت خود ان کو جذب کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ بھلے ایک ٹیمپریری لذت، انسان 2-4 منٹ کی لذت اٹھانے کے لیے ابدی رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور نمونے کم نہیں ہیں۔ زنا کے اندر لذت کتنی ہے؟ 4-5 منٹ کی لذت، اور اس کے بعد رسوائی کیا؟ ابدی رسوائی ہے۔ وہ پس ظاہر مزین ہے، باطن کیا ہے؟ باطن جانسوز ہے، جان لیوا ہے۔ یہاں پہ کس کو ہونا چاہیے؟ کہا یا کیس کو ہونا چاہیے۔ یہ کیس اگر ہوگا کبھی بھی اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرے گا، اور اگر یہ کیس نہ ہوا، ابلا ہوا، بلاہت کا شکار ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنے دامن کو آلودہ کر لے گا۔ پس تسویل یعنی باطل پہ حق کا لباس چڑھانا، اور جب باطل پہ حق کا لباس چڑھا کے پیش کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ فطرت لے لے گی۔ خوب آپ باطل کو باطل پیش کر کے دیکھیں کون اس کو قبول کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ بس یہ حربہ ہے شیطان کا۔ شیطان کا حربہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کو گمراہی میں، باطل میں، شر میں اور نقائص میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہوگا تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے شر کے اوپر خیر کا لباس، باطل کے اوپر حق کا لباس، برائی کے اوپر اچھائی کا لباس پہنا کر آپ کے سامنے رکھے گا۔ آپ اچھائی سمجھ کر انجام دے رہے ہوگے، لیکن باطن سے باخبر نہیں ہوگی۔ یہی شیطانی صفت کبھی کبھی فطرت پر آ جاتی ہے، یعنی فطرت کے اندر یہ صفت تسویل آ جاتی ہے۔ جب فطرت کے اندر یہ صفت تسویل آتی ہے اس وقت یہ فطرت بن جاتی ہے نفس مسولہ۔ بس نفس مسولہ کیا ہے؟ باطل پہ حق کا لباس چڑھا کر انسان کے سامنے پیش کرتی ہے، اور نفس اس کو اس طرح سے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، پیش کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ فوراً یہ لے لیتا ہے۔ اب قرآن کے نمونے ہیں، دیکھیں ایک نمونہ
برادران یوسف علیہ السلام کا ہے کہ جو انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور سارا ہوا، اور جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس جب آئے اور کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور سارا داستان جو معلوم ہے آپ کو، وہاں پہ کیا کہا؟ جیسے ہی آ کے کہا کہ ہم گئے، ہم کھیل رہے تھے، بھیڑیا آیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا اور ہم اپنی کھیل کود میں مصروف تھے، وہاں پہ کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بل سولت لکم انفسکم، تمہارے نفوس نے تسویل کی ہے، بل سولت لکم انفسکم امرن، ایک امر کو تم نے تسویل کیا ہے، یعنی تم باطل تھے، باطل کے اوپر تم نے حق کا لباس چڑھا کر پیش کرنا چاہا، اور وہ کیا ہے؟ تم اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک کے آئے ہو اور اس کے اوپر تسویل شکل کون سی بنا رہے ہو کہ بھیڑیا آیا اور بھیڑیا کھا گیا، تو ہم تو مقصر نہیں ہیں، کسولت لکم انفسکم امرن، پھر کیا ہے؟ فصبر جمیل، عجیب خوبصورت آیت ہے، یعنی یہ بھی انکار نہیں کیا کہ تم نے کیا کیا ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے پتہ ہے یا نہیں ہے، فوراً اگلے کلمے بتا دیے فصبر جمیل، کیا مطلب؟ بلا ہر حال میں مجھے صبر کرنا ہے۔ صبر، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے پھر بھی صبر کرنا ہے، اور اگر تم نے تسویل کی ہے کہ کی ہے، وہ تسویل کے نتیجے میں وہ مشکل کا شکار ہوا ہے، وہ پھر بھی مجھے صبر کرنا ہے، فصبر جمیل، اور اس صبر جمیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آج پاؤں گا۔ بس انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے نفوس نے تسویل کی، تسویل کیا کی؟ تسویل یہی تھی کہ حضرت یوسف اپنے باپ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے، اگر تم بھی محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دو۔ اور یہ بھی کیا تھا؟ یعنی یوسف کو راستے سے ہٹانا بھی محبوبیت کی وجہ سے تھا کہ ہم محبوب بن جائیں گے جناب یعقوب کی بارگاہ میں۔ وہ کس کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں محبوب بنے؟ وہ محبوب بننا مطلوب ہے، لیکن جو راستہ اپنا ہے وہ راستہ غلط ہے۔ محبوب بنو، لیکن یہ جو راستہ اپنا رہے ہو یہ راستہ غلط ہے۔ وہ ان کے نفوس نے کہا کہ نہ، محبوب بننے کا راستہ یہ ہے کہ یوسف کو ہٹا دو راستے سے، یہ تسویل ہے۔ بس مطلوب ہے، محبوب ہے کون سی چیز کا؟ باطل کو محبوب بنا کر محبوبیت حاصل کرنا چاہتے اور محبوبیت حاصل بھی نہیں۔ دوسرا نمونہ سامری کا ہے۔ سامری کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے کے لیے، 30 دن 40 دن میں تبدیل ہوئے، جب پلٹ کر آئے، عجیب داستان ہے وہ بھی بڑی خوبصورت۔ 40 دن ہو گئے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، تورات ملی، تورات ملنے کے بعد بڑی خوشی کے ساتھ دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ آ رہے تھے، خطاب آیا، موسیٰ رکو، رکے، کہا کیا جلدی ہے؟ کہا خوشی ہے، وہ قوم کے پاس جاؤں بتاؤں کہ اللہ سے یہ پیغام ملا ہے، اس پہ عمل کرو، راہ سعادت پا جاؤ گے۔ وہ کہا ایک بات بتاؤں؟ کہا بتا خالق، کیا ہے؟ کہا کہ جب جاؤ گے تو کوئی بھی مباحث نہیں ہے، سب مشرک ہو چکے ہیں الا قلیل۔ عجیب، یعنی واقعی ایک سنگین جھٹکا لگتا ہے نا۔ کن کو چھوڑ کے آیا تھا 40 دن کے لیے، 40 دن کے چھوڑ کے آئے، پیغام کیا مل رہا ہے، نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ سب مشرک ہو گئے ہیں، اور اکثریت۔ وہ جب آئے پلٹ کر دیکھا کہ سب گسالہ پرست ہیں، کہا کیا ہوا؟ کہ یہ سامری نے ہمیں معبود بتا دیا کہ یہ معبود ہے، اور کیا کیا تھا؟ اب وہ ایک داستان ہے پوری قرآن کی لمبی کہ انشاءاللہ اگر اس میں پہنچیں گے تو وہاں پہ عرض کریں گے ظریف نکات۔ وہاں پہ کیا کہتا ہے حضرت موسیٰ؟ فما خطبک یا سامری، تو کیا کہتا ہے؟ یعنی تیرا مدعا کیا ہے، تیری بات کیا، تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ میں نے جسد بنایا، اس کیفیت سے بنایا کہ جب ہوا اس کے منہ سے نکلتی ہے اور پیچھے سے منہ سے داخل ہو کر پیچھے سے نکلتی ہے تو ایک موسیقی کی سی آواز بن جاتی ہے، تو جب یہ آواز نکلتی ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ وہ یہ کیسے کیا؟ کس طرح سے تم نے یہ حربہ سوچا، اور حربہ سوچنے کے بعد تم نے سب کو اپنے طرف بلا لیا؟ کہا کذالک سولت لی نفسی، میرے نفس نے یوں ہی تسویل کیا۔ تسویل کیا مطلب؟ یعنی میں نے باطل پر حق کا لبادہ اڑایا۔ خوب حق کیا تھا؟ ذات احدیت، معبود ہونا۔ باطل کیا ہے؟ یہ گسالہ۔ خوب گسالے کو کیا کہا؟ یہی تمہارا معبود ہے، یہی بولتا ہے، یہی تکلم کرتا ہے۔ خوب حضرت موسیٰ طور پہ جاتا ہے، وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ یہ بول رہا ہے۔ وہ یہ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ کہا بولتا، کہا جو بولتا ہے وہ خدا ہے، بس یہی تمہارا خدا ہے۔ کہا کذالک سولت لی نفسی، خوب تسویل کی ہے میرے نفس نے، یعنی میں نے باطل پہ
حق کا لباس چڑھایا ہے، اور اگر یہ لباس میں نہ چڑھاتا تو یہ کبھی بھی جھکتے نہیں ہے اس کے سامنے۔ وہ میں نے کہا یہی معبود ہے خدا جس موسیٰ کو اپنا مخاطب بناتا ہے، یا موسیٰ جس سے جا کر کلام کرتا ہے وہ یہی ہے، وہ سب سجدہ ریز ہو گئے۔ خوب جناب ہارون روکتے رہ گئے لیکن کسی نے ان کی سنی نہیں۔ خوب یہاں پہ بھی کیا ہے، تسویل کیا ہے نفس سامری نے ایک مطلب کو، وہ تسویل کیا تھی کہ باطل پہ حق کا لباس چڑھایا، اس گسالے کو معبود بنا دیا ان کا، اور معبود مطلوب فطرت ہے، لیکن مصداق میں آ کر اس نے جھانسا دے دیا۔ وہ یہ جھانسا کس کے نتیجے میں؟ کہا یہ تسویل کے نتیجے میں۔ وہ یہ سب سے بڑی مشکل ہے آقا، اگر نفس مسولہ بن جائے تو نفس مسولہ کے نتیجے میں انتہائی خوبصورت زیرکی کی ضرورت ہے۔ سادہ لوگ وہاں پہ پھسل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور خدا شاہد ہے کہ خالق کی کائنات کبھی اگر امتحان اس ذریعے سے لے تو یہ دعا مانگے کہ سب سے پہلے وہ توفیق عطا کرے کہ جس سے انسان سمجھ رہا ہو، فرقان ہو اس کے وہ فرقان ہو اس کے پاس۔ اگر فرقان نہ ہوا کبھی بھی ایسے جھانسے میں انسان اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ اس کا تیسرا نمونہ روایات کے باب میں، دو نمونہ قرآن سے عرض کیے، وہ نفس مسولہ کا تیسرا نمونہ جنگ صفین میں، جب دیکھا کہ لشکر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک نفس مسولہ کے شاہکار نے ایک چال چلی، اور اپنی چال چلنے کے بعد کامیاب ہو گیا۔ وہ بعض اینٹوں کو کپڑوں میں لپیٹ کر نیزوں پہ بلند کر دیا، بعض کاغذوں کو لپیٹ لپاٹ کے نیزوں کے اوپر بلند کر کے کیا کہا کہ یہ قرآن ہے، اور کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ کہا کہ ہم بھی منسلک ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ تو جنگ نہیں ہوتی ہے۔ وہ ادھر جو لشکر امیر المومنین تھے وہ کون تھے؟ سارے ابلا، بلاہت سے بھرا ہوا لشکر جس کے ساتھ ہو کوئی زیرت نہ ہو، کوئی باطن بین نہ ہو۔ خوب ابلا لوگ جب موجود ہوں اور ادھر سے دشمن نفس مسولہ کی آخری منزل پہ ہو، وہاں پہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ ہوتی ہے کبھی سادہ لوہی انسان کی یہ بلاہت، یہ حماقت کبھی کبھی امام معصوم کو زمین گیر کر دیتی ہے۔ وہی علی علیہ الصلوۃ والسلام جو جیتی ہوئی جنگ، 100% جیتی ہوئی جنگ، وہ ہار گئے کس کے نتیجے میں؟ نفس مسولہ اور بلاہت کے نتیجے میں۔ اگر یہ بلاہت نہ ہوتی اور نفس مسولہ کا وہ کارنامہ نہ ہوتا، وہ 2 قدموں کے بعد باطل نابود تھا، ختم مثلا۔ اور یقیناً اگر حضرت علیہ السلام یہاں پہ کامیاب ہو جاتے، اصل جنگ کربلا کا اصل تصور ہی نہیں تھا، کبھی بھی رونما نہ ہوتی۔ اسی لیے آغا جوادی کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہ اگر یہ ابلہ لوگ، اگر یہ پس فطرت لوگ صفین میں اس قرآن کو سمجھ لیتے جو نیزوں پہ بلند ہوا تھا، تو کربلا میں امام حسین کا سر نیزے پہ بلند نہ ہوتا۔ بڑا زیرکانہ جملہ ہے، یعنی وہ جو نیزوں پہ بلند ہوا تھا قرآن نہیں تھا، اینٹیں تھیں۔ وہ جو ظاہر بین ہوتا ہے اس کو قرآن نظر آ رہا ہے، لیکن جو باطن بین ہے اس کو پتہ ہے یہ اینٹیں ہیں، کچھ بھی نہیں اس کے اندر، قرآن نہیں اصلاً۔ وہ کہا اگر اس قرآن کو سمجھا ہوتا تو کبھی سید الشہداء کا سر نیزے پہ بلند نہ ہوتا۔ وہاں پہ ابلا لوگوں نے کیا دیکھا؟ وہ ظاہر قرآن کا جھانسا دے کر ان کو پریشان کیا گیا، اور وہ جو واقعہ نفس مسولہ کے شکار تھے نہیں پہچان پائے کہ کیا ہے، لیکن ایک مرد میدان وہاں پہ آگے بڑھا اور اس نے آ کر کہا کہ اوئے کیا ہو گیا تمہیں؟ قبیلہ نخی بھی جنگ صفین میں شریک تھا۔ یہ خود ایک الگ مظلومیت ہے۔ آگے بات یہاں پہ عرض کر دوں، سب سے بڑی مظلومیت مولا کی، سب سے بڑی مظلومیت واقع امام کی، جنگ صفین میں جو آئے تھے وہ علی کو پہچان کے آئے تھے۔ یہ خود ایک تاریخ کا المیہ ہے، یہ علی کو پہچان کے نہیں آئے تھے۔ وہ کس کو پہچان کے آئے تھے؟ اپنے قبیلے کے سردار کو پہچان کے آئے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ نخی تھا جو مالک کی وجہ سے آئے تھے جنگ صفین میں، علی علیہ السلام کی وجہ سے نہیں آئے۔ مالک نے کہا چل پڑے ہیں۔ مالک کیوں آیا؟ چونکہ مالک علی شناس تھا، مالک علی کی وجہ سے آیا ہے، قبیلے کو اپنی وجہ سے لے کے آیا ہے۔ اور بعض اور بھی قبیلے تھے، وہ قبیلے جنہوں نے صفین کے اندر اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھی، وہ کون سے تھے؟ وہ قبیلے تھے جن کا سردار مر چکا تھا، یعنی سردار شہید ہو گیا، یہ ریوڑ بغیر لیڈر کے ہے، اور یہ ریوڑ علی کی وجہ سے آیا نہیں تھا، اپنے لیڈر کی وجہ سے آیا تھا۔ اب ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے نہیں۔ خوب یہ سارا ریوڑ کس کے ہاتھ پہ چڑھ گیا؟ نفس مسولہ۔ اور نفس مسولہ کا ادھر کون تھا؟ پلیت ترین کائنات کا انسان اشعث ابن قیس قندی، جس کی بیٹی
زوجہ ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی. خوب اس نے اس سارے ریوڑ کو اکٹھا کر کے کہا کہ علی کے خیمے کا گھیراؤ کر لو. گھیراؤ کرنے کے بعد کہا مالک کو ابھی بلاؤ. حالانکہ مالک خیمے معاویہ میں داخل ہو چکا تھا، بس ابھی ایک وار چلانا تھا کہ ختم. آقا یہیں سے پتہ چلتا ہے عبودیت کا. عبد یعنی کیا؟ خدا شاید اگر ہم میں سے کوئی ہوتا اتنا کامیاب بھی ہو چکا ہو، مار کے آتا کہتا مجھے خط لے لے، مار کے ہی آ جاتا، مار کے آ جاتا، واقعی مار کے آ جاتا. خط لے لے. وہ کہا کہ سارا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، مولا سے اگر ہے بھی تو اگر نافرمانی بھی ہو جائے گی تو مولا سے معذرت کر لیں گے، وہ اس کو تو پہلے نابود کرو. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مالک وما ادراک مل مالک، مالک کون ہے؟ مالک ہی ہے. جیسے ہی مولا کا حکم آتا ہے تلوار نیا میں ڈال کے پلٹ آتا ہے. یہ ہے اب دماغ. اب پتہ چلتا ہے کہ یہ نمونہ چھوٹا نہیں ہے مالک کے لیے. کان المالک لی کما کنت لرسول اللہ، جیسے میں رسول کے لیے تھا ویسے مالک میرے لیے. میں کیسے تھا رسول کے لیے؟ وہ جب تک رسول تھے میری زبان سے جملہ نہیں نکلا. میں ایسا مطیع محض تھا پیغمبر اسلام کے سامنے کہ میں نے کبھی بھی حضور کے ہوتے ہوئے اصل میری کوئی بات نہیں ہے، میرا کوئی عمل نہیں ہے، میرا کوئی اقدام نہیں ہے، میرا ایسا اظہار وجود نہیں ہے. وہ مالک بھی ایسا ہی ہے، وہ ایسا مطیع. لیکن ادھر سے نفس مسولہ نے کیا کیا ہے؟ نفس مسولہ نے چند اینٹوں کو نیزوں پہ بلند کر کے جھانسا دیا، اور جھانسا دینے کے نتیجے میں ہوا کیا؟ ابل ہے، تصویل بنی. تصویل کے نتیجے میں جو ابلہ تھے کہ اکثریت ابلہ تھی، حماقت ہے. ان حماقتوں نے کیا کیا؟ ان حماقتوں نے علی کو خیمے میں محدود کر کے کہا کہ نہ، وہ تلواریں جو دشمن کے لیے ہم نکال کے لائے تھے آج وہ تلواریں آپ پہ چلیں گی، اور کہا کہ اگر مالک نہیں آئے گا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. یہ تصویل آگا کہاں تک لے جاتی ہے؟ خوب اعاذنا اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ واقعاً ایسے ہی ہے کہ انسان جب تک اپنی لغزشوں سے استغفار نہ کرے کبھی بھی خالق کائنات فرقان عطا نہیں کرتا. بس کبھی کبھی فطرت کے اوپر شیطان کی یہ صفت حاکم ہو جاتی ہے، شیطنت بنام تصویل. جب تصویل حاکم ہوتی ہے اس پر کیا بن جاتا ہے؟ نفس مسولہ. اور جب نفس مسولہ بنتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ باطل کو حق کا لباس پہنا کر پیش کرتا ہے. جو سادہ لو ہوتے ہیں اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، جو زیرک ہوتا ہے ان کے دھوکے میں نہیں آتا. خوب سب سے پہلے دعا ہے کہ خداوند عالم ایسے امتحان میں مبتلا نہ کرے، اور اگر کرے تو پہلے وہ فرقان عطا کرے کہ جس کے نتیجے میں انسان وہ باطن بین آنکھ انسان کے سامنے ہو کہ جس کو دیکھ کر اپنے آپ کو قعر جہنم سے بچا سکے. وہ بات ہماری جاری ہے کہ انشاءاللہ بعد کے مراتب عرض کروں گا. اللہم صل علی محمد و آل